کوانٹیفائی نہیں کیا ہوتا. وزن کر لینا کہ کیا چیز کتنی ہے. لوگوں کو جس شخص نے کوانٹیفائی کر لیا ہوتا نا, لوگوں کو جس نے تول لیا ہوتا ہے سادے لفظوں میں, اس کو غصہ نہیں آئے گا اتنی جلدی, کیونکہ اس کو پتا ہوگا یہ کیا ہے. اور جس نے وہ وزن سے ہی نہیں کیا ہوا اس کو غصہ آ جائے گا. اس کی سادہ سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. غالباً مولانا روم علیہ الرحمہ نے یا شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص, اس کے پاس اس کا دوست آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے کوئی 20,000 روپے, لیٹ سپوز کہ مجھے 20,000 روپے کی قرض کی ضرورت ہے, اور یہ سونے کی ڈلی ہے اور یہ 30,000 روپے کی ہے. اگر آپ یہ رکھ لیں تو میں 6 ماہ میں آپ کو جو ہے وہ قرض واپس کر دوں گا, اور اگر میں 6 ماہ میں واپس نہ کر سکا تو یہ 30,000 روپے کی آپ اس کو بیچ کر اپنا جو ہے وہ قرض جو ہے وہ وصول کر لیں گے, اور مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوگا. تو دوست بھی تھا تو ویسے بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی, کوئی اتنا دھوکے والا سودا نہیں تھا, تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے. اس نے اس شخص کو 20,000 روپے دیے, اور وہ سونا لے کر اس نے جو ہے وہ ریشم میں لپیٹ کر, پھر اس کو چمڑے میں سی کر, اور پھر جو ہے وہ کپڑے میں ڈال کر اس نے اپنی تجوری میں رکھ دیا کہ قیمتی چیز ہے, یوں ہی تو نہیں پھینکے گا. اب وہ جب شام کو آتا تو وہ روزانہ دیکھ لیتا کہ وہاں پر موجود ہے, وہ کہ دیکھ لیتا تو پھر مطمئن ہو جاتا کہ جو سونا محفوظ جگہ پر پڑا ہوا. 4 ماہ 5 ماہ گزر گیا, اب 1 ماہ رہ گیا, تو اب یہ انتظار کر رہا ہے, اور دل بھی دل میں سوچ رہا ہے کاش کہ وہ آئے نہ, چلو میں جو ہے پروفٹ میں جو ہے چیز بیچ لوں گا. کرتے کرتے آخر 6 ماہ گزر گیا. اب اس نے وعدے کے مطابق وہ نکالا اور جو ہے بازار میں لے کر چلا گیا, اور اس نے پہلے شخص کو دکھایا سونار کو, تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا جناب یہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ پیتل ہے جناب, تو 2 4 5 روپے جو آپ نے لینے ہیں بتا دیں. اس نے کہا نہیں یہ تو سونا ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ تو پیتل ہے. اس کو لگا کہ شاید یہ میرے سے دھوکہ کر رہا ہے. اس نے وہ لیا اور اگلی دکان پہ چلا گیا. اسی طرح کپڑوں سے نکال کے اس کو دیا, کہا جناب یہ کتنے روپے کا ہے؟ پہلے تو 6 ماہ پہلے تو یہ 30,000 کا, تو اب یہ کتنے کا آپ خریدیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو پیتل ہے. تیسرے کے پاس گیا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ میرے سے دھوکہ ہو گیا, یہ تو واقعی پیتل ہے. دکھی دل لیے واپس آیا, اور آ کر اس نے دوبارہ وہ ریشم میں اور چمڑے میں لپیٹ کر تو وہ تجوری میں رکھنے لگا. تو وہ ہنس پڑا کہ بھئی میں اس کو پیتل کو اتنا کیوں سنبھال رہا ہوں, کہ جب ہے ہی پیتل تو اس کا اتنا سنبھالنے کی ضرورت کیا ہے. اس کے بعد جو نتیجہ مصنف نے نیچے لکھا, کہا اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے سونا ہیں اور ہم ان کو پیتل کی طرح رکھتے ہیں, اور کچھ حقیقت میں پیتل ہوتے ہیں اور ہم ان کو سونے کی طرح سنبھالتے رہتے ہیں. کہا جب پتہ لگ جائے کہ یہ پیتل ہے یہ سونا نہیں ہے, تو پھر اس کو سونے جتنی اہمیت نہیں دینی ہے. اصل دھوکہ دل دکھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے پیتل کو سونے کی طرح سنبھال کے رکھا ہوتا ہے, اور جس نے صحیح طرح لوگوں کو تول لیا ہوتا ہے اس کو دکھ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے پیتل اتنے جگئی ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے چاندی کی یہ قیمت ہے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ سونا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ ہیرا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیتل سے سونے والی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب وہ ہماری امید کے مطابق نہیں اترتا ہے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم بفر جاتے ہیں. اور یہ کیا کیا, 6 سال سے میری دوستی تھی, 5 سال سے میرا تعلق تھا, اور یہ اتنا گھٹیا شخص نکلا. جناب وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا, آپ کا وزن کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا, اور جب آپ کو وزن کرنا آ جاتا ہے پھر آپ کو لوگوں پہ غصہ نہیں آتا ہے. اصل دھوکہ یہاں پر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے, اور جیسے جیسے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں, مزاجوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, رویوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں, پھر ہمیں بہن بھائیوں میں بھی ساری چیز سمجھ لگ جاتی ہے, پھر ہمیں رشتہ داروں میں بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے اس کا ہانسا نکل جاتا ہے کہ مجھے بھی پتہ یہ پیتل ہی ہے, تو وہ بھی ٹینشن نہیں لیتا, وہ پھر مسکرا کے غصہ نہیں کرتا چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ پیتل ہی ہے, اور میں نے پہلے ہی اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ پیتل ہے. تو جب ایسا مزاج بن جاتا ہے پھر انسان کو غصہ نہیں آتا ہے, پھر بلکہ رحم آنے لگتا ہے کہ پیتل کی بھی کوئی نہ کوئی قدر تو پھر ہم نے کرنی ہی ہے. تو یہ رویہ جب آپ اپنا لیں گے تو پھر آپ دکھی نہیں ہوں گے, آپ کو غصہ نہیں آئے گا, پھر آپ کے کسی کے بارے میں نفرت کے جذبات نہیں بنیں گے.